ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھائیے. امام احمد رضا خان بریلی میں پیدا ہونے والا یہ شخص، میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اس کی تاریخ اور اس کے باپ داداؤں کا نام لوں تو آپ کو پتا چلے گا یہ سارے شیعہ اور رافضیوں کے غلام تھے. سارے شیعوں، نقی علی، خلاں فلاں علی، فلاں علی، سارے یہی رافضی اور شیعوں کی پیداوار. میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا، نعوذ باللہ کہ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں. کس کی؟ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں، اور یہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولایت کے مقام پہ فائز تھے. اور وہ دونوں بیویاں تھیں، یہ کسی بازار میں ایک دفعہ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں. ایک دفعہ ان کے پیر و مرشد شیخ عبدالعزیز دباغ، اور یہ شیخ عبدالعزیز دباغ استغفر اللہ ہمارے دونوں گروپ کے لوگوں نے، بی گروپ والوں نے بھی اور ڈی گروپ والوں نے بھی، زکریہ صاحب نے بھی فضائل اعمال میں عبدالعزیز دباغ کا واقعہ بیان کیا. یہ سب سے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ دونوں آنکھیں نابینا تھیں. اس کے باوجود بھی جب کوئی ان سے پوچھتا کہ حضور یہ حدیث کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، غلط ہے، یہ حدیث ہے کہ نہیں، تو آپ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ نبی کی حدیث ہے یا نبی کی حدیث نہیں ہے. اتنے بڑے ولی اللہ تھے یہ. ہاں یہ بی گروپ والوں نے، اور بی گروپ والوں کی تو خیر بات ہی الگ ہے. یہ تو ہر جگہ، ہر جناب علی جہاں بھی دیکھو، لالو شاہ، کتے شاہ، توتے شاہ، فلانے شاہ، ڈھکانے شاہ، سب چل رہے ہیں. یہ تمام موجود ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھاؤ، اس کے اندر باقاعدہ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں. ایک دفعہ عبدالعزیز محدث کبیر دباغ نے ان سے پوچھا کہ اے احمد یہ بتلاؤ کہ کل رات کو سنو ذرا غور سے، رات کو اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس تم سو رہے تھے اور اس سے ہم بستری کر رہے تھے، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہا حضور وہ سو رہی تھی، 2 بیویاں تھیں، ایک سو رہی تھی دوسرے کے پاس، میں سو رہا تھا اسی کمرے میں، ایک ہی کمرے میں. کہا کہ وہ سوتی نہ تھی، وہ سوتے میں جان ڈالی تھی، یعنی یوں ہی جھوٹی آنکھ بند کر کے لیٹی تھی. حضرت عبدالعزیز دباغ کہا حضور رات کی اتنی تاریکیوں میں، رات کے اتنے 12-2:30 بجے تقریباً یہ کاریکرم ہوتے ہوں گے لوگوں کے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری ایک بیوی اسی کمرے میں تھی جو سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی؟ آپ کو کیسے معلوم؟ یہ ظاہر ہے ایسے ماحول میں تو کمرہ بند ہوتا ہے، لاک ہوتا ہے دروازہ، رات چراغ بتی بھی گل ہو جاتے ہوں گے، یہ چلو جلتے ہوں گے، الگ مسئلہ ہے وہ، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا احمد یہ بتلاؤ وہاں کوئی اور بھی چارپائی خالی تھی؟ کہا ہاں حضور ایک چارپائی پڑی تھی. کہا اسی پر میں بیٹھا تھا. یہ محدث وقت، یہ اپنے دور کا محدث جس کو خطاب ملا ہے کہ نبی کی حدیث کو اندھا، نبی کی حدیث کو بتا دیتا تھا کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے، جبکہ ان پڑھ تھے یہ. ہاں یہ بھی میں نقطہ بھول گیا، ان پڑھ تھے. ان پڑھ جانتے ہو، ایک اچھر کا نہ جاننے والا، الف کلام لٹھا لام کا الف لام کچھ بھی نہیں پتا اس کو، لیکن ان کو اتنا بڑا علم تھا. اب آپ سوچئے اپنے وقت کا یہ محدث رات کے اتنی رات کو اپنے مرید کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ یہ اسے پوچھا جائے، اور احمد رضا خان صاحب سے پوچھا جائے کہ ایسا شخص جو محدث ہو، نبی کی حدیث کا جاننے والا، جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ لوگوں اگر تمہارے گھروں میں کوئی آدمی کسی کھڑکی سے جھانکے اور میری امت کا کوئی آدمی صاحب خانہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی دیت نہیں، معاف ہے اس کی دیت. بتاؤ یہ محدث رات کو گھر میں کیا کر رہا تھا؟ تاک جھانک کر رہا تھا. اور اس سے امام صاحب احمد رضا خان بریلی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے، اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیر کبھی بھی مرید سے جدا نہیں ہوتا. ہم نے کہا حضرت اتنی جدائی تو پھر بھی ہے کہ مرید ایک چارپائی پہ ہے، پیر الگ چارپائی پہ ہے. ارے اتنی جدائی بھی کیوں؟ اسی رضائی میں گھسیڑ دیتے اس کو، کیا فرق پڑتا؟ ہاں اتنے فاصلے بھی کیوں رہیں؟ اتحاد کامل ہونا چاہیے. فنا فی الشیخ ہو جاؤ، فنا فی الشیخ ہو جاؤ. من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی. طاقت نہ گوئے دیگرے من دیگرم تو دیگری. تم من تورا حاجی بگویم تو مورا حاجی بگو. ارے تو بھی اس کا شوہر، پیر کو بھی ڈھکے لیتے اندر، اتنی دور سے بیٹھ کے نظارے کر رہا تھا یہ اس کا پیر. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے،
یہ کون ہے؟ تقریباً 60 سے لے کر 65% ہندوستان کی دھرتی پر، پاکستان کی دھرتی پر، بنگلہ دیش کی دھرتی پر اور دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی اس ٹائپ کے لوگ موجود ہیں، ہمیں تمہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ یہ وہابی ہیں، یہ نیاز نہیں کرتے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہیں۔ ان کے مولوی اسٹیجوں سے چیختے ہیں، بولو چیختے کہ نہیں چیختے؟ ہمیں بھی ذرا آؤ، ہم سے سنو، ہماری بھی سنو۔ صرف ان کی سن کر کے فیصلے کرتے ہو؟ ارے میاں تم گستاخی کی بات کرتے ہو، ہم نبی کے تلوے میں ادنا سا کانٹا بھی چبھونا کفر سمجھتے ہیں۔